الرحیم قد افلح من زکاها وقال قد افلح من تزکا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیرت کے عنوان سے گفتگو آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور قرآن کریم کی وہ مشہور آیت جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت کا تذکرہ ہے، اسی آیت پر گفتگو چل رہی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے 3 چیزوں پر گفتگو ہو گئی: تلاوت کتاب اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ ایک مقصد جو تزکیہ ہے، جس کا قرآن کریم میں اس آیت کے اندر دوسرے نمبر پر تذکرہ ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ اس پر مستقل گفتگو کریں گے۔ تھوڑا سا اس موضوع پر وقت درکار ہے، اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تزکیہ کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرا عزیزو، تزکیہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے صاف کرنا، صاف کرنا۔ قلب کو صاف کرنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، قلب کو صاف کرتے ہیں، دل کو صاف کر دیا کرتے ہیں۔ تزکیہ بڑی اہم صفت ہے، بڑی اہم صفت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر جو توازن، جو اعتدال مطلوب ہے، جو پایا جانا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن کر سامنے آئے، اس میں تزکیہ کا سب سے اہم رول ہے، سب سے اہم رول۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو بار بار سمجھنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے۔ نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی، یہ مستقل ایک کام ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کرنے والا قصد اور ارادے کے ساتھ اس کو نہ کرے۔ کوئی بھی کام آپ اگر نہیں کریں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ کو نماز ادا کرنی تھی، آپ نے وضو کیا، آپ مسجد کی طرف چلے، پھر مسجد پہنچے۔ اگر آپ نے ارادہ نہ کیا ہوتا، آپ نے عمل نہ کیا ہوتا، تو پھر مسجد تک آنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نفس کا تزکیہ، قلب کی صفائی، یہ مستقل ایک کام ہے، یہ بغیر کیے نہیں ہو سکتا، یہ کام بغیر کیے نہیں ہو سکتا، اس کام کو بالقصد کرنا پڑے گا۔ اسی علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے تزکیہ کیا ہے، لیکن ہم بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزوں کو بیان کریں گے
اللہ کرے ہمیں بھی عمل کی توفیق ہو اور آپ سب کو عمل کی توفیق ہو۔ میرے عزیزو، عام طور سے سمجھنے کے لیے تزکیہ کو ہم سیلف کنٹرول سے تعبیر کرتے ہیں کہ تزکیہ کا مطلب ہو گیا صاف کرنا، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ زکا یزکی تزکیہ کے معنی کسی چیز کو صاف کرنا۔ اللہ نے جو ہمیں نفس دیا ہے، نفس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کی طرف رغبت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یعنی جو ہمارا نفس ہے یہ خیر کی طرف بھی اور شر کی طرف بھی، دونوں طرف ہمارے چاہنے سے، ہمارے اختیار سے جائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے اس کے اندر دونوں چیز کی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ خیر کی طرف بھی جائے گا، شر کی طرف بھی جائے گا۔ اس نفس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی۔ اب اس کو کنٹرول کرنا کہ یہ خیر کی طرف جائے، شر کی طرف نہ جائے، اس کا کنٹرولنگ پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ مثال کے طور پر کھانے کی ایک سنت ہے، کھانا کھانے کی ایک سنت ہے۔ وہ سنت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ کھانا ہونا چاہیے، ایک حصہ پانی ہونا چاہیے اور ایک حصہ سانس لینے کی جگہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ اب ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، شاندار مرغن کھانا اس پر جو چنا ہوا ہے، بہترین، ادھر چکن بھی ہے، ادھر مٹن بھی ہے، ادھر فش بھی ہے، ادھر ڈرائی بھی ہے، ادھر گریوی بھی ہے، ساری چیزیں۔ اب بھوک بھی لگی ہے، اندر سے بڑا من بھی ہو رہا ہے کہ یار آج تو مزہ آ جائے، بہترین، اشتہا بھی خوب ہو رہی، طبیعت بھی خوب کھانے پر آمادہ ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مجھے یہ سنت یاد رہے اور میں اپنے نفس پر کنٹرول رکھوں کہ نہیں، مجھے اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ صرف کھانا ہے، اس کا نام کنٹرول ہے، اس کا نام صرف کنٹرول ہے کہ مجھے کنٹرول تھا۔ میں پیٹ بھر کر کھا سکتا تھا، لیکن مجھے سنت یاد تھی، مجھے سنت یاد تھی کہ نہیں، سنت ہے کہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھایا جائے، بھوک سے پہلے کھانا چھوڑ دیا جائے۔ یہ سارے کھانے کے آداب مجھے یاد تھے اور میں نے اس پر عمل کیا، اپنی اشتہا پر عمل نہیں کیا، اپنی خواہش پر عمل نہیں کیا، اپنے اچھے لگنے پر عمل نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول، اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول۔ اسی طرح سے آج کے اس دور میں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جب من چاہتا ہے اسکرین کھولتے ہیں اور آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، بہت ساری ریلس دیکھتے رہتے ہیں، بہت ساری میمز دیکھتے رہتے ہیں، اور کیسے ہمارا گھنٹوں اس میں برباد ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں سیلف کنٹرول نہیں حاصل ہے۔ ہمارے کنٹرول کا جو بٹن ہے وہ انٹرنیٹ کے پاس ہے، ہم انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، انٹرنیٹ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ یا بازار کی طرف نکلے ہوئے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس کالج جاتے ہیں، کوچنگ جاتے ہیں،
بہت ساری لایانی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں میں پھنسا دیتی ہیں۔ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، نامحرمات کو دیکھتا ہے، ان نون لڑکیوں کو دیکھتا ہے کہ جن کا دیکھنا حرام ہے، یا بچیاں ہیں بچوں کو دیکھتی ہیں کہ جن کا دیکھنا حرام ہے، اور یہ چیز ہم سے ہو رہی ہے، اس پر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پر ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر ہمیں کنٹرول ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری آنکھیں کدھر اٹھنی ہیں، کتنی اٹھنی، کب اٹھنی۔ اگر ہمیں کنٹرول ہوتا اپنے اوپر تو ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا، اور پتہ تو ہے لیکن ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں، ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر تزکیہ نہیں ہے یعنی سیلف کنٹرول نہیں ہے تو انسان جو چاہے کرے، اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ تزکیہ کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے، انسان کے قلب سے۔ تزکیہ جو ہے وہ ایک مومن بھی حاصل کر سکتا ہے اور ایک غیر مومن بھی حاصل کر سکتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ ایک مومن بھی حاصل کر سکتا ہے، ایک غیر مومن بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صفت سیلف کنٹرول کرنے کی جو صفت ہے وہ ایک ایمان والے کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ایک غیر ایمان والے کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایمان والا اگر اس کے اندر سیلف کنٹرول کی صفت ہے تو یہ صفت اس کو متقی بنا دے گی، مومن کامل بنا دے گی، اس کو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، اس کو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بالمقابل اگر کسی غیر مسلم کے اندر سیلف کنٹرول کرنے کی صفت ہے تو وہ صفت اس کو دنیا کے سارے فوائد پہنچا دے گی، سارے فوائد دنیا کے اس کو ملیں گے۔ یہ کیسی صفت ہے؟ اور اس پر باقاعدہ ریسرچ ہے، اس پر باقاعدہ ریسرچ ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جن شخصیات نے دنیا کے اندر کچھ بڑا کام کیا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مزکہ تھے، انہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی تربیت کی ہوئی، وہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے، انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اس کے بالمقابل دوسرے وہ لوگ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اگر ان کو بھی سیلف کنٹرول کی صلاحیت مل گئی، سیلف کنٹرول کی صفت ان کو حاصل ہو گئی، تو انہوں نے بھی دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کام، بہت بڑے بڑے کام۔ اس بات پر باقاعدہ ریسرچ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ صفت نہ ہو، خود کو کنٹرول کرنے کی صفت نہ ہو، وہ عموماً دنیا کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، وہ عموماً دنیا کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا۔ لیڈر بننے کے لیے سب سے بڑی صلاحیت یہی چاہیے، گھر کا سربراہ بننے کے لیے سب سے بڑی صلاحیت یہی چاہیے، کاروبار میں ترقی کرنے کے لیے سب سے بڑی صلاحیت یہی چاہیے، دنیا کے اندر کچھ بھی بڑا کرنے کے لیے سب سے بڑی صلاحیت یہی چاہیے کہ انسان کو خود پر کنٹرول ہو۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اور سیلف کنٹرول حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس پر ورک کرنا پڑتا ہے، اس پر کام کرنا پڑتا ہے۔ کیسے کام کرنا پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نفس پیدا کیا ہے اس کی تین صفات جو ہمارے اندر دل ہے، نفس ہے، اس کی تین صفتیں ہیں، تین کیفیتیں اس کی۔ سب سے پہلی کیفیت اس کی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو خیر کے مقابلے میں شر کی طرف زیادہ رغبت کرنے والا ہے،
خیر کے مقابلے میں شر کی طرف زیادہ رغبت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ تو لپکتا ہے، برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ آپ دیکھیے اس چیز کو سائنس بھی سمجھ رہی ہے، اس چیز کو سائنس بھی سمجھ رہی ہے کہ انسان کا دل و دماغ فطری طور پر امارہ والی صفت سے متصف ہے، یہ برائیوں کی طرف لپکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ پڑھ ڈالیے فلموں کے بارے میں، ایڈورٹیزمنٹ کے بارے میں اور دوسرے بے حیائی کی چیزوں کے بارے میں آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا اس وقت بے حیائی کو لوگوں کا اٹریکشن کا ذریعہ بنا رہی ہے، لوگوں کے اٹریکشن کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ دیکھیے بہت سارے پرچار ایسے ہیں کہ جس کے اندر عورتوں کے جسم کی نمائش کی کوئی ضرورت نہیں، عورت ہی کی ضرورت نہیں، لیکن کمپنیاں عورتوں کو استعمال کرتی ہیں اور وہ بھی نیم پرانا ان کے جسموں کو نمائش کرتی ہیں۔ کیوں؟ ریسرچ ہے باقاعدہ کہ انسان کی طبیعت جو ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے تو وہ برائی کی طرف لپکے گا، وہ نوٹس کرے گا اس چیز کو، وہ اس چیز کو زیادہ نوٹس کرے گا جس کے اندر برائی ہے، جس کے اندر برائی ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے پورا۔ تو نفس کی پہلی صفت ہے کہ یہ برائی کی طرف لپکتا ہے۔ اب اس کی تربیت کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ کیسے تربیت کرنی ہے؟ اس پر ورک کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے علماء نے اس کے تجربے لکھے ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عادی بنائے حلال کا، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس پر ورک کرے باقاعدہ کہ نہیں فلاں چیز کی میری خواہش ہو رہی ہے، میرا من ہو رہا ہے فلاں چیز کا، لیکن یہ چیز حرام ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، بالقصد اس پر ورک کرے۔ اگر ورک نہیں کر پا رہا ہے تو اپنے اوپر کچھ سزائیں مقرر کرے۔ یہ تجربات علماء نے لکھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بد نظری ایک بہت بڑا گناہ ہے، نامحرمات کو دیکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے نفس پر ورک کرے، کام کرے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر سزا مقرر کرے، نفلوں کی سزا، روزوں کی سزا، صدقات کی سزا، کہ نہیں مجھ سے اگر یہ گناہ ہوا تو میں اتنے روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنے نفلیں پڑھوں گا، میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یہ ورک ہے۔ جیسے ایک شخص شوگر کا پیشنٹ ہے، ڈاکٹر اسے جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہتا ہے وہ پرہیز کی عادت بناتا ہے۔ پرہیز آٹومیٹک پرہیز نہیں ہونے لگتا، آٹومیٹک پرہیز نہیں ہونے لگتا، پرہیز کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ پوچھیے جن کو شوگر ہے، کسی کو میٹھے کا شوق ہے، کسی کو چاول کا شوق ہے، طبیعت مچلتی ہے اندر سے، طبیعت اندر سے مچلتی ہے کہ میٹھا کھا لو، چاول کھا لو، ایک ہی لقمہ کھا لو، ایک چھوٹی سی بائٹ لے لو، طبیعت اس پر مچلتی ہے، لیکن روکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو ڈانٹتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے، ایسی چیزیں پڑھتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بد پرہیزی کروں گا تو نقصانات کیا ہوں، میری کڈنی فیل ہو جائے گی، مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو جائے گی، بلاکیج کی پرابلم ہو جائے گی، میرے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ان ساری چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے، تب جا کر اسے اس کے لیے پرہیز کرنا آسان ہے۔
پھر وہ پرہیز کر پائے. ایسے ہی جب گناہ کی طرف میلان ہو، جب نفس امارہ بن جائے، امارہ والی صفت نفس کے اندر ہو کہ گناہ کا من کر رہا ہے، پہلے تو گناہ کو گناہ سمجھے اور پھر یہ سوچے کہ اس گناہ کی وجہ سے میری دنیا بھی برباد ہے اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت اٹھ جائے، میں پریشان ہو جاؤں گا، کسی نہ کسی شکل میں پریشان ہو جاؤں گا، اور اگر میں دنیا میں بچ بھی گیا تو میری آخرت نہیں بننی ہے، میں پکڑا جاؤں گا ہر حال میں بند کمرے میں گناہ کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ میرا جسم میرے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچے اور پھر اس پر پریکٹس کرے، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں کرنا ہے. اس سے ہونے والے نقصانات پر یقین کرے. جب اس چیز کی پریکٹس کرے گا، بار بار اس پر ورک کرے گا، اپنے نفس کو آمادہ کرے گا، تو پھر اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا. اسی کا نام سیلف کنٹرول، اسی کا نام سیلف کنٹرول ہے. ایسی صورت میں اگر کبھی کبھار اس سے گناہ ہو گیا تو پھر دل بے چین ہوگا، ملامت کرے گا. جیسے بیمار اگر بد پرہیزی کر لیا، شوگر کا پیشنٹ اگر بد پرہیزی کر لیا اور سیریس چل رہا ہے معاملہ، یعنی پابندی کے ساتھ دوائیں کرنی پڑ رہی ہے، فلکچویٹ ہو رہا ہے، شوگر بڑی رہ رہی ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر بے چینی اندر سے ہونے لگتی ہے کہ یار یہ تو غلطی ہوگی، بلا وجہ شادی میں چلا گیا، بلا وجہ ولیمے میں چلا گیا، آئندہ نہیں جاؤں گا، اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. ایسے ہی صفت اگر پیدا ہو گئی کہ نہیں یہ گناہ تو مجھ سے ہو گیا، 2 رکعت مجھے صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، مجھے اس سے فون کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اگر پریشانی ہونے لگی تو گویا کہ ہم نے تربیت اچھے ڈھنگ سے شروع کر دی ہے اور ہمارا نفس امارہ سے نفس لوامہ بننے لگا ہے، یعنی نفس خود اندر سے کچوٹنے لگا ہے، ملامت کرنے لگا ہے کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جب آدمی کانٹینیو اس پر ورک کرے گا، توبہ استغفار کانٹینیو کرے گا، توبہ اور استغفار، اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، تو پھر اسے مکمل سیلف کنٹرول حاصل ہو جائے گا، پھر اسے اچھا نہیں لگے گا. جیسے مثال کے طور پر جب انسان پرہیز کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے شوگر والی چائے اچھی نہیں لگتی، پھر اسے بنا چینی والی چائے اچھی لگنے لگتی، بڑے آرام سے بنا چینی والی چائے پیتا ہے، گڈ فیل کرتا ہے. سامنے والا کہتا ہے کہ ارے یار کیسے آپ چائے پیتے ہیں، بغیر چینی کی چائے تو میں پی نہیں سکتا، لیکن چونکہ اس نے عادت بنا دی، اس نے اپنے اوپر محنت کی ہے، اسے سیلف کنٹرول والی صفت حاصل ہو چکی ہے، تو پھر اسے اسی چائے میں وہ مزہ آ رہا ہے جو پہلے اس کو مزہ آتا تھا چینی والی چائے. تو ایسے ہی جب نفس امارہ کو ہم نے سدھار لیا اور اس کو بنا دیا نفس لوامہ، اور نفس لوامہ جب بن گیا یعنی ملامت، ہم اپنے اندر سے آواز آنے لگی کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اندر سے آواز آنے لگی، اور پھر میں اس پر توبہ کرنے لگا، اس پر استغفار کرنے لگا. میں اگر کسی کو میں نے تکلیف دی ہے، ستایا ہے، میں اس سے معافی تلافی کرنے لگا، تو پھر اب مجھے نیکیاں اچھی لگنے لگیں گی اور برائیاں بری لگنے لگیں گی. یہ وہ کنڈیشن ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، جسے اصل تزکیہ کہتے ہیں، کہ اچھائیاں اچھی لگنے لگے، نیکیاں اچھی لگنے لگے، اچھے کام اچھے لگنے لگے اور برے کام برے لگنے لگے. میری فطرت بن جائے اچھے کام کرنا، میری فطرت بن جائے برائیوں سے رکنا. اور جب یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو گویا کہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. یہی نفس کی 3 صفت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. میرا عزیزو، ہمارا سب سے بڑا کام ہے ایز اے مومن،
ہمارا سب سے بڑا کام ہے کہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر کے اس کو لوامہ سے مطمئنہ کی شکل میں بدل دیں، تب گویا کہ ہم اللہ رب العزت جیسا مومن چاہتے ہیں ویسا مومن انشاءاللہ العزیز ہم بنیں گے، اور پھر ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا، ہم اپنے آپ کو تقویٰ کے راستے پر چلنے لگیں گے، ہمیں تزکیہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کاموں میں سے تھا، یہ ہمارا بھی کام ہے۔ اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، انسان جب برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، غفلت کا عادی ہو جاتا ہے، لاپرواہی کا عادی ہو جاتا ہے، تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ہیلپ کرتی ہیں، اس کی اصلاح میں اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے قلب نرم ہوتا ہے، قلب کا زنگ دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں کہا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو دل کا زنگ کیا ہے؟ دل کا زنگ جو ہے وہ برائیاں ہیں۔ اگر کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا جائے، برزخ کے احوال سامنے ہوں، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کی باتیں سامنے ہوں، تو پھر قلب کے اندر نرمی آتی ہے اور آسان ہوتا ہے نفس امارہ کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنانا۔ تو ایک تو کثرت تلاوت، دوسرے توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، تیسری چیز دھیان دینا، اپنی حرکتوں پر دھیان دینا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا۔ اسی لیے کہا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو۔ اور مومن کی صفت بیان کی گئی کہ مومن سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرا دن آج کا کیسا گزرا۔ تو یہ محاسبے کی عادت ڈالیں، ہم سب کو محاسبے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے آج دن میں کیا کیا ہے، اللہ کا کون سا حق ادا کیا ہے، اللہ کا کون سا حق ہم نے توڑا ہے، ہم نے لوگوں کی ہیلپ کی ہے یا لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس چیز کا محاسبہ کر لیں۔ ڈیلی انسان محاسبہ کرتا ہے، ڈیلی انسان یومیہ اگر انسان اپنی دکان کا حساب کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے یا نفع ہو رہا ہے۔ اگر ہم ڈیلی اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اصلاح بڑی آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔